ان کے لیے دگنا کر دیا جائے گا، بڑھا دیا جائے گا، بڑھا چڑھا دیا جائے گا، اور مزید اضافی طور پر بہت باعزت انہیں اجر بھی ملے گا۔ یہ آیت اس اعتبار سے بہت اہم ہے کہ اول تو اس میں اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے خرچ کرنے کے دو مدیں علیحدہ کر دی گئی۔ ایک ہے صدقہ۔ صدقہ جو ہے اصل میں ہے خیرات، غریبوں کے لیے، مسکینوں کے لیے، یتیموں کے لیے، یعنی انسانی برادری ہی کے اندر جو محرومین کا طبقہ ہے اس کی مدد، اس کی تکلیف کو ختم کرنے کی کوشش، بھوکے کو کھانا کھلانا، جس کے پاس لباس نہیں ہے اس کا تن ڈھانپنا، جو بیمار ہے علاج نہیں کر سکتا ہے اس کا علاج کروانا، وغیرہ وغیرہ۔ اور پچھلے زمانے میں ہوتا تھا راستے میں پیاؤ لگا دینا، پانی کا اہتمام کر دینا، اور اسی طریقے سے سبیل ہمارے ہاں کہتے ہیں، ہندی میں پیاؤ کہتے تھے اس کو، سبیل لگی ہوئی ہے، مطلب یہ کہ اللہ کے راستے میں کسی نے یہاں پر پانی کا اہتمام کیا ہے، کنواں کھدوا دینا، سرائے بنا دینا، وغیرہ وغیرہ۔ یہ سب صدقات ہیں، یہ انسانوں کی بہتری کے لیے صدقہ۔ یہ اصل میں متصدقین والمتصدقات باب تفاعل سے ہے، لیکن تار صاد یہ دونوں جڑ گئے، متصدقین، متصدقین کی بجائے مصدقین والمصدقات۔ یقیناً صدقہ اور خیرات کرنے والے مرد اور صدقہ اور خیرات کرنے والی عورتیں۔ اچھا، دوسری مت کیا ہے؟ وَأَقْرَضُوا اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا، اور وہ کہ جو اللہ کو قرض حسنہ دیتے۔ یہ اللہ کے قرض حسنہ کیا ہے؟ اس کے دین کے لیے خرچ کرنا، اس کے پیغام کی نشر و اشاعت کے لیے خرچ کرنا، اس کے دین کو قائم کرنے کی جد و جہد کے لیے، یہ اللہ کے لیے خرچ کر رہے ہیں، اب یہ انسانوں کے لیے نہیں کر رہے، اللہ کے لیے کر رہے ہیں۔ تو اسے اللہ تعالیٰ اپنے ذمے قرض سے تعبیر کرتا ہے، گویا کہ تم نے مجھے قرض دیا۔ اس سے پہلے یہ آیت آ چکی ہے، 11ویں آیت، من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا فیضاعفہ لہ ولہ اجر کریم۔ کون ہے وہ باہمت لوگ جو اللہ کو قرض حسنہ دے؟ تو وہ لوگ کہ جو پھر اللہ کے دین کے لیے، اس کی نشر و اشاعت کے لیے، اس کی تبلیغ کے لیے، اس کو دنیا تک عام کرنے کے لیے، اس کے پیغام کو پھر اس کی جگہ اس کو قائم کرنے کے لیے اس کی جد و جہد میں پیسہ خرچ کرتے ہیں، تو ان کے لیے نمبر ایک تو یہ کہ ان کا جو کچھ دیا ہوا ہے وہ لوٹا دیا جائے گا۔ اور اللہ کو لیا ہوا قرض حسنہ وہ ہے کہ جو بڑھا چڑھا کر دیا جائے گا۔ دنیا میں قرض حسنہ وہ ہے جس میں آپ کسی اضافے کی توقع نہ رکھیں۔ ویسے کوئی مقروض جو ہے اپنی مرضی سے اگر لوٹاتے ہوئے کچھ زائد کر دے تو وہ حرام نہیں ہے، لیکن یہ کہ پہلے سے طے ہو اور آپ توقع رکھتے ہو اور آپ چاہتے ہو کہ آپ کو کوئی اضافی شے ملے اپنے اس قرض دی ہوئی رقم پر، تو وہ حرام ہے، حرام مطلق۔ لیکن اللہ تعالیٰ کو آپ دیں تو توقع رکھیے کہ اللہ 100 گنا نہیں 700 گنا اور اس سے بھی زیادہ جتنا چاہے گا بڑھا کر دے گا، اور پھر یہ ہے کہ اضافی طور پر اجر عظیم ہے۔ اچھا، اب یہ فرمایا کہ اس کا تعلق کیا سلوک سے؟ اس کو یوں سمجھ لیجئے کہ انسان کے دل میں سختی پیدا کرنے والا عنصر، اصل عامل، وہ ہے دنیا کی محبت، اور دنیا کی محبت کا سب سے بڑا مظہر ہے حب مال، دولت کی محبت۔ یہ ہے جس نے کہ اندر زمین کے اندر جو ہے سختی پیدا کرتی ہے، دل کے اندر خشونت پیدا ہو گئی ہے، دل کے اندر کثافت پیدا ہو گئی ہے۔ اس کو رفع کرنے کا یہی ہے، حل چلاؤ اور اس میں سے مال نکالو۔ اللہ کے بندوں کی اذیتوں کو ختم کرنے کے لیے، تکلیفوں کو رفع کرنے کے لیے، ان کی مشکلات کو رفع کرنے کے لیے خرچ کرو، اللہ کے دین کے لیے خرچ کرو۔ جتنا اس میں سے مال نکالو گے اتنے ہی گویا کہ امپیورٹیز جو ہے تمہارے اس دل کی زمین میں سے نکل کر باہر ہو جائے گی، اور اس کے بعد ایمان کا بوجھ اگر اس میں بیج ڈالو گے، وہ ایمان کا بیج جو ہے وہ پھر پوری طرح برگو بار پائے گا۔ زمین سخت تھی، بارش بھی پڑی لیکن وہ چلی گئی، قرآن بھی سنا لیکن اس کا کوئی اثر نہیں ہوا، اس لیے کہ دل اندر سے سخت ہے۔ اس کے بعد یہ ہے کہ کچھ آدمی چاہتا بھی ہے کہ ایمان مجھے حاصل ہو جائے، تو کیسے حاصل ہو جائے گا؟ اندر تو وہ دولت کی حوث اور دولت کی کشش اور دولت کی محبت نے قبض سے آیا ہوا ہے، تو دل میں تو ظاہر بات ہے کہ ایک ہی شے رہ سکے گی، یا اللہ کی محبت یا دنیا کی محبت۔ یہ دونوں بیک وقت نہیں رہ سکتے۔ اللہ کی محبت اوپر ہو، اس کے نیچے انسان دنیا میں بھی محنت کرتا ہے، حلال کمائی کے لیے بھاگ دوڑ کرتا ہے، وہ جائز ہے۔ اللہ کی محبت والا ترین ہو تو پھر اولاد کی بھی محبت ہو، کوئی حرج نہیں ہے، والدین سے محبت ہو، بہت ہی اچھی بات ہے، بڑی نیکی کا کام ہے، شوہر اور بیوی میں محبت ہو، بہت اچھی بات ہے، مطلوب ہے۔ لیکن یہ کہ اللہ کی محبت اور اللہ کا یقین اور ایمان بالا ترین ہو جائے،
جب تک یہ شکل نہیں ہوگی اور ساری محبتیں اس کے نیچے ہو جائیں. قل ان کان آباؤکم وابناؤکم واخوانکم وازواجکم وعشیرتکم واموال اقترفتموها وتجارۃ تخشون کسادها ومساکن ترضونها احب الیکم من اللہ ورسولہ وجہاد فی سبیلہ فتربصوا حتی یاتی اللہ بامرہ واللہ لا یہدی القوم الفاسقین. اے نبی ان سے کہہ دیجئے اگر ہو تمہیں اپنے باپ اور بیٹے اور بھائی اور بیویاں یا اور شوہر اور رشتے دار اور وہ مال جو تم نے بڑی محنت سے کما کر جمع کیے ہیں اور وہ کاروبار جو بڑی محنت سے جمائے ہیں اور ان کی کساد کا اس میں تمہیں جو ہے سرد بازاری کا جو ہے اندیشہ رہتا ہے, خوف لاحق ہوتا ہے, اور پھر وہ مکان وہ حویلیاں وہ کوٹھیاں وہ محل جو تم نے بنائے ہیں جو تمہیں بڑے محبوب ہیں, اگر ان 8 چیزوں کی محبت اللہ کی محبت سے, اللہ کے رسول کی محبت سے, اللہ کی راہ میں جہاد کرنے کی محبت سے اگر یہ چیزیں بالا تر ہے تو جاؤ دفع ہو جاؤ, بیٹھو وہاں انتظار کرو اللہ کے فیصلے کا جہاں تک کہ اللہ کا حکم آ جائے اور اللہ ایسے ناہنجاروں کو ایسے فاسقوں کو ہدایت نہیں دیتا. یہ ہے مال کی محبت دل سے نکلے گی. اور ایک اور مقام پر آیا ہے سورہ بلد میں, یہ انسان جو ہے یہ گھاٹی کو عبور نہیں کر پایا. جیسے یہ ہے کہ ایک پہاڑی سفر آپ کر رہے ہیں, اس میں ایک بڑی تنگ گھاٹی آ گئی, اس کے بعد پھر کھلی وادی آ جاتی ہے, لیکن تنگ گھاٹی میں سے گزرنا ذرا کار دار ہے, تو وہ گھاٹی کا تصور دیا. یہ انسان گھاٹی کو عبور نہیں کر سکتا, عبور کر جاتا تو آگے کھلا راستہ تھا, وہ گھاٹی ہی میں پھنس کر رہ گیا. جانتے ہو یہ گھاٹی کیا ہے؟ فک و رقبت, کسی گردن کا چھڑا دینا. وہ غلام ہے اسے اپنے پیسے سے خرید اور آزاد کرتے ہیں. فک و رقبت او اطعام اور فی یوم ذی مسغبۃ, کھلانا تنگ دستی کے دنوں میں جبکہ خود آپ کو لالے پڑے ہوئے ہو, آپ کا راشن ختم ہو رہا ہے, آپ کو نظر آ رہا ہے اور قحط کا عالم, اس عالم میں بھی اگر آپ دوسروں کو کھانا کھلاتے ہیں, یتیما ذا مقربۃ او مسکینا ذا متربہ, اس یتیم کو جو قرابت دار بھی ہے یا اس مسکین کو جو خاک میں رول رہا ہے, یہ ہے گھاٹی. اس گھاٹی کو اگر عبور کر جائے ثم کان من الذین آمنوا وتواصوا بالصبر وتواصوا بالمرحمہ, پھر وہ شامل ہو جائے ان لوگوں میں جو ایمان لائے اور جنہوں نے ایک دوسرے کو انسان کے ساتھ ہمدردی کا سبق بھی دیا اور صبر کی تلقین بھی. یہ سما بہت اہم ہے. یوں سمجھیے کہ جیسے گاڑی کا معاملہ ہے کہ گاڑی کا بریک لگا ہوا ہے, آپ نے انجن آن کر دیا, اب آپ ایکسیلریٹر کو دبا رہے ہیں تو گاڑی تو نہیں چلے گی, بریک ہوا ہے بھائی. کتنا ہی آپ ایکسیلریٹر دبائیں, کتنا ہی انجن کے اندر جو ہے وہ تیل جا رہا ہے, لیکن نہیں, گاڑی نہیں چلے گی. بریک لگا, بریک پہلے, یہ بریک ہے جو تمہارے دلوں کے اندر لگا. مال کی محبت, تو جو چیز لا علاج ہے اسے برداشت کرنا. گویا کہ یہاں جو اصل شے ہوگی کہ دنیاوی آفات, عرضی و سماوی آفات, ناگہانی آفات, ناگہانی مصیبتیں, ان کے ضمن میں ہمیں ایسی شے کی ضرورت ہے جو ہمارے اندر برداشت پیدا کرے, اس کو جھیلنا آسان بنا دے, ہم اس کی وجہ سے بجھ کر نہ رہ جائیں, ہماری ہمتیں جواب نہ دے جائیں, ہمارا ارادہ ختم نہ ہو جائے, ہمارا حوصلہ پست نہ ہو جائے, بلکہ برداشت, جھیلنا ہو, تحمل. ابھی بھٹر صاحب کہہ رہے تھے اللہ تعالیٰ ذرا سا متحمل ہے. میں نے کہا یہ بہت غلط بات کہہ رہا, اللہ بہت متحمل ہے. وہ ذرا سا تو یوں سمجھیے کہ ان کے کہنے کے انداز میں یہ بات آ گئی, ذرا سا رحیم بھی ہے. نہیں, وہ بہت رحیم ہے, بہت متحمل ہے, بہت حلیم ہے. لیکن یہ کہ ہمیں یہ جو آفات سماویہ اور عرضیاں ہیں جو ہمارے اوپر آ جاتی ہیں اللہ کی طرف سے, ان کے ضمن میں ذہنی ایک ایٹیچیوڈ پیدا ہو جائے, سوچ کا ایک خاص رخ بن جائے, انسان کے احساسات ایک خاص طرف پر ڈھل جائیں, تو پھر ان کو برداشت کرنا آسان ہو جاتا ہے. اور وہ کیا ہے؟ وہ ہمارے ایمان کا لازمی تقاضا ہے. ایمان ہمیں یہ بتاتا ہے کہ کوئی مصیبت زمین میں آتی ہے نہ تمہاری جانوں پر آتی ہے بغیر اذن رب. جو کچھ آ رہا ہے اللہ تعالیٰ کے فیصلے سے ہے. یہ کوئی اندھا بہرا مادہ نہیں ہے, یہ کوئی اندھا بھینسا نہیں ہے کہ اس نے آ کے آپ کو ٹکر مار دی ہے. نہیں, یہ تو سمیع و بصیر, علیم و خبیر اللہ اور حکیم اور قدیر اللہ کا فیصلہ ہے. لہذا یہ من جانب اللہ ہے, اس کو تم سمجھو یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے. اور جب اللہ کی طرف سے ہے تو سورہ آل عمران میں فرمایا بیدہ الخیر, اس کے ہاتھ میں تو خیر ہی خیر ہے. یعنی بظاہر تمہیں محسوس ہوتا بھی ہو کہ یہ میرے لیے تکلیف دہ بات آ گئی ہے,
تو اس کو یوں سمجھو کہ اس کا نتیجہ جو میرے حق میں نکلے گا وہ خیر ہوگا. فوری طور پر تو تکلیف ہے, مجھے اچھی نہیں لگ رہی, ناگوار ہے, لیکن نتیجہ اس کا نکلے گا. جیسے بچہ بیمار ہے, ماں اسے دوا پینے پر مجبور کر رہی, کڑی دوا, وہ تو سمجھتا ہے بڑا خود ہو رہا ہے, یا آپ لے گئے اسے ڈاکٹر کے ٹیکا لگا, وہ تو چیخ رہا ہے, رو رہا ہے, لیکن آپ کو معلوم ہے, کاش اسے بھی معلوم ہو جائے کہ میرے خیر کے لیے, میرے بھلے کے لیے, اگر اسے یہ معلوم اور محسوس ہو جائے تو اس کی تکلیف اس کے اندر بہت کمی آ جائے گی, وہ سہار لے گا اس کو, وہ برداشت کرے. اس حوالے سے اس کا جو ہمارے دین میں اس کا نام ہے, اس ذہنی کیفیت کا, ان احساسات کا, اسے ہم کہتے ہیں تسلیم و رضا. جو کچھ آ رہا ہے اللہ کی طرف سے آ رہا ہے, لہذا سر تسلیم خم ہے, اے اللہ ہم قبول کرتے ہیں, رضا, ہر حال میں تیری رضا پر راضی, جو تیرا فیصلہ ہے ہمیں بصر و چشم قبول ہے. تسلیم و رضا, ہم بھی تسلیم کی خو ڈالیں گے, بے نیازی تیری عادت ہی صحیح, اللہ تو بے نیاز ہے, لیکن اللہ تو ہمارے لیے جو بھی تکلیف کا تو نے فیصلہ کیا, تسلیم کی خو ڈالیں گے, عادت پیدا کر لیں گے اپنے اندر کہ ہر ساقی ماریخ قید الطاف است, کہ میرا ساقی میرے پیالے میں جو کوئی ڈال دے اس کا لطف و کرم ہے. یہ مقام رضا ہے, یہ ایمان کا ایک ایسا تقاضا ہے کہ جس کو ہم کہیں گے ایمان کی حلاوت, ایمان کی مٹھاس. اگر آپ کا منہ کڑوا ہو جائے تو آپ چینی کھاتے ہیں تاکہ منہ کا ذائقہ ٹھیک ہو جائے. اگر تکالیف کی وجہ سے, دکھ کی وجہ سے آپ کے احساسات کے اندر کوئی خرابی پیدا ہو رہی ہے, یہ جو مقام رضا ہے, یہ اس کے لیے قند ہے, یہ اس کے لیے چینی ہے, یہ اس کے لیے شہد ہے, یہ اس کی تلخی کو ظاہر کر دینے والی شیء ہے کہ اللہ تیری رضا پر راضی, راضی برضا رب. اب اس کے ضمن میں سمجھیے, یہ تو اصولی بات میں نے آپ کو بتا دی. اس کی 3 کیفیات ہو سکتی ہیں کیوں اللہ کی طرف سے یہ چیزیں آتی ہیں. سب سے پہلی شے ہے, اب وہ جو آیات میں نے سنائی تھی وہ سن لیجیے پہلے ترجمہ. سورہ تغابن میں فرمایا ما صاب من مصیبت الا باذن اللہ, دیکھو کوئی مصیبت تم پر نہیں آ سکتی, نہیں آتی مگر اللہ کے اذن سے. ومن یؤمن باللہ, اور جو شخص اللہ پر ایمان رکھتا ہو, یہدی قلبہ, اللہ اس کے دل کو ہدایت دے دیتا ہے, اس کے دل کو سکون عطا کر دیتا ہے, وہ راضی برضائے رب ہو جاتا ہے, اس میں شکوہ نہیں رہتا, اس میں شکایت نہیں ہوتی, اس میں تلخی نہیں ہوتی, کیوں ہو گیا, کیسے ہو گیا, کیوں ہو گیا, نہیں ہونا چاہیے, نہیں. یہ سارا جو پیچ آدمی کھاتا رہتا ہے نا اندر ہی اندر, وہ جو پیچ کھا رہا ہے, یہ سب پیچ سے نجات نہیں گئی. برو کشیم سے پیچا کہ ہستبود مرا, کہ اقدہا کے مقام رضا کشود مرا. یہ پیچ کھانا جو ہے, پیچا کے ہستبود, اس سے اللہ تعالیٰ نے مجھے نجات دے دی ہے مقام رضا کے ذریعے سے. کتنے بڑے بڑے عقدے میرے حل ہو گئے اس مقام رضا سے. جو اقدہا کہ مقام رضا کشود میرا, میرے تو بہت سے عقدے اس سے حل ہو گئے. اس حوالے سے ایک موٹی بات تو یہ ہو گئی, لیکن اب اس کو 3 حصوں میں تقسیم کی جائے. پہلی بات یہ کہ یہ اللہ کی طرف سے آزمائش کے طور پر آتے ہیں. آزمائش, میرا بندہ اس پر صبر کرتا ہے یا نہیں, یا میرے خلاف بکواس کرنے پر آمادہ ہو جاتا ہے. اللہ تو ایسا ہے, اللہ نے تو ہم پر کبھی کرم کیا ہی نہیں ہے, اللہ تو ظالم, معاذ اللہ معاذ اللہ معاذ اللہ. کہیں ایسا تو نہیں, میرا بندہ جو ہے تکلیف کو جھیلتا ہے میری وجہ سے, یہ سمجھ کے کہ اللہ کی طرف سے آئی. یہ سب جو ہے یہ بہت بڑی کامیابی ہے اگر انسان کو حاصل ہو جائے. اور اس صبر کے نتیجے میں 2 اور باتیں پیدا ہوتی ہیں. یہ مضامین علیحدہ علیحدہ دروس کے اندر آتے رہے ہیں, لیکن آج ایک نئے عنوان کے تحت جمع ہو کر آ رہے ہیں. پہلی بات یہ ہوتی ہے کہ یہ امتحان کا نتیجہ کیا نکلتا ہے کہ آپ نے ایک امتحان پاس کیا تو آپ کے اگلے درجے میں ترقی ہو جاتی ہے. 5ویں کا امتحان پاس کر لیا نا تو 6ٹھی میں جائیں گے, اب 6ٹھی کا امتحان پاس کریں گے تو 7ویں میں جائیں گے, 7ویں کا پاس کریں گے تو 8ویں میں. درجہ بدرجہ انسان کی دینی, ایمانی اور روحانی ترقی کا ذریعہ یہ آزمائش ہوتی ہے. جتنا اس میں صبر ہوگا, جتنا اس میں تسلیم و رضا جو ہے آپ حاصل کرتے جائیں گے تو آپ کے درجے بلند ہوتے چلے جائیں گے. آپ کا امتحان کڑے سے کڑا آئے گا, بڑے سے بڑا آئے گا, مشکل سے مشکل تر آئے گا. ایک وقت میں MA کا امتحان بھی آپ کو دینا ہوگا, ایک وقت ہو سکتا ہے PhD کے لیے تھیسس آپ لکھیں, پھر اس کے اوپر جو ہے ٹیم بیٹھی ہوئی اور آپ سے وہ بحث کرے, جرا کرے, وہ بھی کرنا ہوگا. لیکن یہ کہ اگر پرائمری ہی میں فیل ہو گئے تو اس کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ کبھی آپ MA کا یا PhD کا تھیسس بھی لکھیں. اور اسی کو دوسرے انداز میں کہا گیا ہے قرآن مجید میں, وَلَيُبْلِيَ الْمُؤْمِنِينَ مِنْهُ بَلَاءً حَسَنًا,
اصل میں ابلا کہتے ہیں، بلا یبلو جو ہے عربی زبان میں آتا ہے آزمانا، خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا، یہی معنی ابتلا کے بھی، ابتلا یبتلی آزمانا۔ ابلا یبلی جو آتا ہے باب افعال سے، اس میں آتا ہے کسی کو کسی تکلیف میں ڈال کر اس کو نکھارنا، کہ اس کا جوہر نکھر جائے، اس کے اندر جو خیر ہے وہ اور چمک جائے، لوگوں کو بھی معلوم ہو جائے کہ یہ شخص اس مقام کا اہل ہے، اس کے اندر یہ صلاحیت ہے، اس میں یہ قوت موجود ہے۔ تو یہ گویا کہ اہل ایمان کی صلاحیتوں کو نکھارنے کے لیے اور ان کے درجات کی ترقی کے لیے بھی اللہ تعالیٰ دنیا کے اندر یہ مصیبتیں اور امتحانات جو ہیں آزمائش کے حوالے سے افراد پر بھی اجتماعی طور پر بھی لاتا ہے۔ اور ایک اس کا اور بھی ہے، اہل ایمان پر اس طرح کے ابتلاء و آزمائش کی ایک نوعیت اور بھی ہے، اور وہ یہ ہے کہ جو بھی آپ سے غیر ارادی طور پر یا یہ کہ آپ نے کوئی گناہ ارادی طور پر بھی کر لیا، اللہ تعالیٰ اس کی سزا اسی دنیا میں دے کر آخرت کی سزا سے محفوظ کر دیتا۔ گویا کہ اس سے بڑا خیر کیا ہوگا؟ یہاں کی سزا کیا ہے؟ جھیل لی آپ نے، بخار آ گیا، ٹانگ ٹوٹ گئی، چلیے 3 مہینے آپ بستر پر پڑے رہنا، اور کیا ہوا؟ کچھ نہیں۔ لیکن یہ کہ آخرت کی سزا ملتی ہے، بہت عظیم ہوتی، لہذا کفارہ بناتا ہے اللہ تعالیٰ جو بھی گناہ ہو گئے ہیں، غلطیاں ہو گئی ہیں، ان کا کفارہ اللہ تعالیٰ بندہ مومن کے لیے، حضور کی ایک حدیث ہے، اس کا مطلب مجھے اس وقت یاد نہیں ہے، کہ مومن کا معاملہ عجیب ہے، اسے کوئی تکلیف پہنچتی ہے صبر کرتا ہے، اس کے گناہوں کا کفارہ بن جاتا ہے، اور اگر کوئی خوبی ملتی ہے تو اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتا ہے، اس کے درجات بلند ہو جاتے ہیں۔ تو یہ معاملہ جو ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے بندہ مومن کے حق میں خیر، کہ در حقیقت اس کے ان گناہوں کی پاداش کہ جو اس نے یہاں کر لیے ہیں، یہی دنیا میں دے کر دھو دیا جائے، پاک کر دیا جائے۔ جیسے آپ کو معلوم ہے دھوبی جو ہے کپڑے کو بھٹی میں چڑھاتا ہے، گرم پانی میں ڈالتا ہے تاکہ اس کا میل نکلے، اس کے آگے پٹکتا بھی ہے ذرا اس کو تاکہ وہ میل اچھی طرح چھٹ جائے اس سے۔ اسی طرح اگر دنیا میں ہمارے میل چھٹ جائیں، دنیا میں اگر ہمارے گناہ دھل جائیں، تو یہ بڑے نفع کا سودا ہے، بڑے نفع کا سودا ہے، بڑے نفع کا سودا ہے۔ اس اعتبار سے آپ غور کیجئے کہ اگر یہ حقائق ہمارے سامنے رہے تو کیا کوئی تکلیف دنیا کی ہمیں بھاری محسوس ہوگی؟ ہمیں تو بتایا یہ گیا ہے کہ عسیٰ ان تکرہوا شیئا وہو خیر لکم وعسیٰ ان تحبوا شیئا وہو شر لکم واللہ یعلم وانتم لا تعلمون۔ ہو سکتا ہے کہ تم کسی چیز کو ناپسند کرو، ذرا حالانکہ اسی میں تمہارے لیے خیر ہے، تمہیں نہیں پتا، اور ہو سکتا ہے تم کسی چیز کو پسند کرو، ذرا حالانکہ اس میں تمہارا شر ہے، لیکن تمہیں نہیں معلوم۔ اللہ یعلم وانتم لا تعلمون، اللہ جانتا ہے تم نہیں جانتے۔ اس حوالے سے سبردم بتو مایا خیشرا خدانی حساب کم و بیشرا، اے اللہ، اس کو کہتے ہیں تفویض۔ یہ سورہ تغابن کے 10ویں تمام مضامین تفصیل سے آتے ہیں کہ ایمان کے جو باطنی ثمرات ہیں اس میں سب سے پہلے مقام رضا، پھر تفویض ہے، توکل ہے۔ آپ محنت کر رہے ہیں، محنت کر رہے ہیں، محنت کر رہے ہیں، نتیجہ نہیں نکلا۔ ایک نتیجہ یہ نکلے، ایک بچے نے بہت محنت کی، دن رات کام کیا، فیل ہو گیا امتحان، اب صدمے سے کمر ٹوٹ سکتی ہے اس کی، لیکن نہیں، ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اسی میں میرے لیے خیر رکھی ہے، اس لیے کہ ہماری محنت سے کچھ نہیں ہوگا، ہمارے مادی وسائل سے کچھ نہیں ہوگا، ہوگا اللہ کے علم سے، اللہ کی مرضی سے، اللہ کی مشیت سے۔ یہ ہمارے لیے خاص طور پر اس اعتبار سے بہت اہم نقطہ ہے، ہم سب راہ حق کے مسافر ہیں، اپنے اپنے بس پڑتے محنت کر رہے ہیں، وقت بھی صرف کر رہے ہیں، مال بھی صرف کر رہے ہیں، محنت کر رہے ہیں، مشقت کر رہے ہیں، لیکن فرض کیجئے جیسا کہ ہے، پھر واقع فرض کیا کیجئے، وہ تو واقع سامنے کی بات ہے، نتائج نکلتے نظر نہیں آ رہے، قدم نہیں بڑھ رہے، ہماری طرف لوگوں کا رجوع عام نہیں ہے، ٹھیک ہے، اس پر قطعاً بدل ہونے کی بات نہیں، یہ اللہ تعالیٰ کی مشیت میں ہوگا، جب وہ چاہے گا تب ہوگا، ہمارا کام یہ کہ اپنا فرض ادا کیے چلے گا بس، اور نتیجے سے بالکل ذہن کو اپنے منقطع کر لیں، ذہن کا کوئی تعلق آپ کے نتیجے کے ساتھ نہ رہے۔ یہ جب تک کیفیت ہماری نہیں ہوگی، ہم اس راہ پر استقامت اور مدام اس پر محنت اور جد و جہد کرنا جو ہے وہ ہمارے لیے ممکن نہیں رہے گا۔ اس کے لیے میں اگر آپ کے سامنے رکھوں معاملہ کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے جو پہلے 10 برس ہیں، جب سے آپ کو آغاز ہوا ہے وحی کا، اس کے بعد سے پہلے 10 برس دن رات کی محنت، شدید مشقت، یہاں تک کہ اللہ بھی روک رہا ہے، نبی آپ اپنے آپ کو ہلاک کر لیں گے، اللہ کا باقی نفسک اللہ یکونوا مومنین، کیا آپ اپنے آپ کو صدمے میں ہلاک کر لیں گے؟ یہ مان نہیں لاتے، اس قدر صدمہ۔ لیکن اس کے ساتھ یہ ہے
یہ نہیں ہے کہ نتیجہ نہیں نکل رہا تو کام چھوڑ کے بیٹھ جائے. نہیں، معاذ اللہ، معاذ اللہ. نتیجہ نہ نکلے تو حضرت نوح علیہ السلام کی عمر بھی اگر حضور کی ہوتی 950 برس بھی حضور دعوت دیتے تھے. آپ کا کام تھا، آپ کا فرض تھا. حضرت نوح علیہ السلام بھی تو آخر اللہ کے ایک بندے تھے، اللہ کے رسول تھے. 950 برس تک دعوت دی. فلبث فیہم 1000 سنۃ الا 50 عاما. یہ تو ہم مانتے ہی نا. اگر قرآن کے اندر نص قطعی صریح الفاظ نہ ہوتے کہ 950 برس تک رہے، ورنہ یہ بات سمجھ سے بالا تر ہے. اب تو معلوم ہوتا ہے کہ اس دور میں ابھی عمریں زیادہ تھی. بہرحال جو میں نے عرض کیا تھا کہ دکھ جس سے انسان متاثر ہوتا ہے اس کی ایک قسم وہ ہے کہ جو ہمارے ارادہ اور اختیار سے باہر، اللہ کی مشیت سے، اللہ کے اذن سے، اللہ کی مرضی سے آتا ہے. اس کے لیے ہمارا کام صرف برداشت ہے. جو شے بھی ہمیں برداشت کی صلاحیت عطا کر دے وہی اس کا علاج ہے. جیسے آپ کو معلوم ہے کہ بخار بہت تیز چڑھا ہوا ہے، اس کی دوا نہیں ہے اسپرین یا کوئی اور پیراسیٹامول، بخار کی شدت کو کم کر دے. وہ کوئی علاج نہیں ہے. علاج تو ہوگا اگر معلوم ہوگی کون سے جراثیم ہے، کس کی وجہ سے ہے، اس کا صحیح اینٹی بایوٹک کون سا ہے، وہ دیا، وہ علاج ہوگا. یہ علاج نہیں ہے. لیکن اس کی شدت کی کمی اور اس کے اندر جو احساس ہے جھیل جانے کا، وہ انسان کے لیے آسان ہو جاتا. یہی مضمون آیا ہے سورہ حدید میں بھی. ما اصاب من مصیبت فی الارض ولا فی انفسکم. یہاں کھول دیا اس مضمون کو. میں نے عرض کیا تھا نا کہ یہ آفت سماوی بڑے پیمانے پر بھی ہو سکتی ہے، زمین میں یعنی زلزلہ آ گیا، فلڈ آ گیا، طوفان آ گیا. ولا فی انفسکم، خاص تمہاری جان میں. تمہیں بخار ہو گیا، تمہیں ٹی وی لگ گئی، تمہیں کوئی اور بیماری آ گئی، تمہیں کینسر ہو گیا، ہوتا ہے. آخر ہوتا ہے دنیا میں. انسانی زندگی کے ساتھ یہ ساری چیزیں لگی ہوئی ہیں. لیکن یہ چیزیں ما اصاب من مصیبت فی الارض ولا فی انفسکم، نہیں پڑتی تم پر کوئی پڑنے والی کوئی مصیبت، کوئی تکلیف، نہ پوری زمین میں بڑے پیمانے پر، نہ تمہاری جانوں میں انفرادی سطح پر. الا فی کتاب من قبل ان نبرأھا، مگر یہ کہ وہ تو ایک کتاب میں، کتاب اللہ کے علم کی کتاب، ام الکتاب، اس میں پہلے سے درج موجود ہے. یہ الٹ اپ نہیں ہو گیا، یہ اچانک نہیں ہو گیا. آپ اچانک سمجھتے ہیں کہ صاحب میں تو جا رہا تھا، اچانک ٹرک نے آ کے مجھے دھکا مار دیا. اچانک کوئی شے یہاں نہیں ہوتی. اس کائنات میں پتہ تک نہیں ہلتا جب تک کہ اس نے رب نہ ہو. اچانک کا کیا سوال؟ تو در حقیقت جو ہوتا ہے وہ اللہ تعالیٰ کے علم میں پہلے سے، علم کامل، ما کان وما یکون، جو کچھ ہوا ہے، جو کچھ ہوگا، مستقبل، ماضی، کل کا کل، آنے واحد میں اللہ کے علم میں موجود. لہذا یہاں اچانک کچھ نہیں ہوتا. جو بھی آیا ہے اللہ کے علم سے، اور یہ پہلے سے اللہ کے علم کے اندر موجود تھا، لکھا ہوا تھا. الا فی کتاب من قبل ان نبرأھا ان ذلک علی اللہ یسیر. کہ تمہیں تو مشکل نظر آئے گا لیکن اللہ پر بڑا آسان ہے. اللہ کا علم کامل، ما کانا ما یکون کو آری ہے. لکہ لا تاسوا علی ما فاتکم، تاکہ تم افسوس نہ کیا کرو ان چیزوں پر جو تم سے چھوٹ جائیں، جاتی رہیں، چھن جائیں. کوئی موقع تھا ہاتھ سے نکل گیا، کوئی دولت تھی اس پر ڈاکہ پڑ گیا، کوئی اور مصیبت ہے وہ آ گئی، کوئی عزیز فوت ہو گیا، اکلوتا بیٹا تھا فوت ہو گیا، وغیرہ وغیرہ. ما فاتکم، فات سے ہی فوتیدگی ہے نا. جو شے بھی نکل جائے، چلی جائے، ہاتھ سے جاتی رہے، چاہے وہ کوئی آپ کا عزیز تھا جو فوت ہو گیا تو آپ کے ہاتھ سے نکل گیا، یا کوئی مال تھا جو آپ کے قبضے سے نکل گیا، ڈاکہ پڑ گیا، چوری ہو گئی، نقصان ہو گیا کاروبار میں بہت بڑا، اس پر افسوس نہ کیا کرو. اگر افسوس کرو گے تو اس کا مطلب کیا ہوگا کہ تمہیں اللہ پر اعتماد نہیں، یا تم سمجھتے ہو کہ اللہ کے سوا بھی کوئی ہے تو یہ کام کر سکتا. کائنات میں تو ایک ہی کی برتی چلتی ہے، وہ ہے اللہ. لہذا اگرچہ وہ کسی کے ذریعے سے تکلیف آپ کو پہنچی ہے، کسی نے آپ کو پتھر مارا ہے، وہ پتھر ہو سکتا ہے آپ کو نہ لگتا، لگ گیا ہے تو اللہ کے فیصلے سے لگا ہے. اس کا باپ بھی نہیں پتھر مار سکتا آپ کو اگر اللہ کا علم نہ ہو. لہذا آپ پتھر مارنے والے کو بھی مجرم سمجھیے، ٹھیک ہے، اس سے بھی قصاص لینے کا آپ کو حق ہے، لیکن یہ جان لیجئے کہ جو آیا ہے پتھر وہ اس نے رب سے آیا. اب ظاہر بات ہے کہ اگر یہ کیفیت ہوگی تو غصہ اتنا نہیں ہوگا اس شخص پر کہ جس نے یہ کام کیا، بلکہ ہو سکتا ہے آدمی مسکرا کے رہ جائے. جیسے کہ وہ میں واقعہ سناتا رہا ہوں اپنے دروس میں کہ ایک درویش منش آدمی جا رہا تھا، جو رب کرے سو ہو، جو رب کرے سو ہو، جو رب کرے سو ہو. کسی شخص نے پتھر اٹھا کر دے مارا، اس کے سر پہ لگ گیا کہ اس نے پیچھے پلٹ کر دیکھا کس نے مارا ہے. مجھے کیا دیکھتے ہو، جو رب کرے سو ہو، یہ تو رب کے مارے. اس نے کہا مجھے تو یہ پتھر رب کے مارے ہی لگا ہے، لیکن میں دیکھ یہ رہا تھا بیچ میں کس کا منہ کالا ہو گیا.
اپنے لیے کس نے ایک گناہ کما لیا، اپنے لیے کس نے ایک مصیبت جو ہے وہ مول لے لی، وہ بیچ میں تم آ گئے ہو، پتھر اللہ کی طرف سے آیا، لیکن اس کا عذاب، اس کا وبال تم پر آ جائے۔ بہرحال یہ تو میں نے عرض کیا آپ کے سامنے، وہ چیزیں کہ جو آ جاتی ہے، وہ تکالیف، وہ مسائل جو اللہ کی طرف سے من جانب اللہ ہے، اس میں آپ کسی کو مورد الزام نہیں ٹھہرا سکتے، وہ آپ پر آ گئے۔ دوسری تکلیفیں وہ ہے جن کے لیے فارسی میں کہتے ہیں خود کردہ، اپنے ہاتھوں جو مصیبتیں آتی ہیں۔ اس کے لیے میں نے آپ کو سورہ شورى کی آیت سنائی، ما اصابکم من مصیبت فبما کسبت ایدیکم ویعفو عن کثیر۔ جو مصیبت بھی تم پر آتی ہے انسانوں، وہ تمہارے اپنے ہاتھوں کے کرتوتوں کی وجہ سے آتی ہے۔ اور ابھی تو اللہ بہت سی چیزوں کو تو معاف بھی کرتا رہتا ہے، ہر تمہاری غلطی پر پکڑتا نہیں ہے، ہر خطا کے اوپر تمہیں سزا نہیں دیتا ہے، کوئی سزائیں معاف بھی کرتا رہتا ہے، آپ کو درگزر سے بھی کام لیتا ہے، بہت متحمل اور حلیم بھی ہے، بہت رحیم اور غفور بھی ہے اور کریم بھی ہے۔ لیکن یہ کہ یہ جان لو کہ ایک مصیبت وہ ہے جو تمہاری اپنی پیدا کرتے ہیں، بما کسبت ایدیکم، تمہارے اپنے ہاتھوں کی کمائی۔ یہ کون سی خود کردہ؟ یہ در حقیقت ہے اجتماعی نظام جو انسان بناتا ہے۔ اس اجتماعی نظام کو غلط کر کے اگر اس نے اپنے لیے مصیبتیں کھڑی کر لی، مصیبت ہے لیکن یہ مصیبت تمہارے اپنے ہاتھوں کی لائی ہوئی ہے، تم نے نظام غلط بنایا ہوا ہے، تم نے دولت کی تقسیم غلط کی ہوئی ہے، اللہ نے تو رزق پیدا کر دیا اور سب کے لیے کافی ہے، یہ تم نے کیا ہے کہ ایک طرف کچھ لوگوں کے کھتے